ہم امیزون پہ آتے ہیں اسپیسیفک. تو امیزون ایک ظاہر ہے بہت پھیلا ہوا سلسلہ ہے، بڑا ان کا بہت سارے اس میں اس کی سائنس ہے، پوری ایک دنیا ہے وہ. تو اس میں بزنس کے جو عام اور معروف طریقے ہیں جو کہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہیں، ایک تو ان پر تھوڑی سی جو چیدہ ہیں وہ آپ ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور ان کے شرعی احکام اگر کچھ خاص الگ سے ہیں تو وہ بھی ضرور ارشاد فرمائیں گے. اور خاص طور پر جو ہم سے سوال پوچھا گیا ہے امیزون FBA اور امیزون FBM، یہ جو امیزون کے دو شعبے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ ڈیٹیل ہم چاہیں گے پلیز. جی، جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں اہم چیز جو آپ کے لیے ہوتی ہے، سبجیکٹ میٹر جس پہ آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، انوینٹری، وہ جی چیز جو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز اور اس کو آپ کہاں محفوظ رکھتے ہیں، کہاں ذخیرہ کرتے ہیں، سٹوریج اس کا کہاں ہوتا ہے. تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کی انوینٹری کیا ہے، کہاں سے ہے، اور اس کو آپ سٹور کہاں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر 3 بڑے طریقے رائج ہے کاروبار کے، آن لائن کے، امیزون پر بھی اور باقی اس پہ پلیٹ فارم پر بھی. تو اس میں ایک پرائیویٹ لیبل کا ہے، ایک ہول سیل کا ہے، اور ایک ڈراپ شپنگ کا ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ لیبل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں کوئی مصنوع کسی مینوفیکچرر سے کوئی چیز بنوا لوں، کوئی پروڈکٹ، اس پہ نام بھی میرا ہو، اس کا لوگو، جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ سب میری ہو، صحیح ہے. اور میری ہی شناخت سے وہ چیز بنے، اور پھر اپنے ہی قواعد و ضوابط کے تحت اس کو آگے بیچے اور اس کی ترسیل ٹھیک ہے. کریں. تو چیز کا مالک بھی وہ ہوتا ہے، اور چیز پہ لیبل اور ساری چیزیں بھی اس کی اپنی ہوتی ہیں. پروڈکشن کہیں اور سے کرواتا ہے وہ. پروڈکشن کہیں اور سے کرواتا ہے مینوفیکچرر سے. صحیح ہے. تو اس میں عموماً استثناء کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈر پر مال تیار کرواتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جب مال تیار کروائے تو اس پہ اپنا نام ڈلوائے. اس میں کوئی دھوکے والی بات نہیں ہے، جائز ہے. اس حوالے سے یہ پہلو اس کا جائز ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد سٹوریج جو ہے، تو سٹوریج کے بھی آدمی اپنے ہاں کرتا ہے. جی. تو اس کو FBM کہتے ہیں، یعنی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. جی. اور کبھی اس کی سٹوریج جو ہے وہ امیزون کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مال بنوایا ہے تو اس کو ایسی جگہوں پر رکھنا جہاں رسائی آسان ہو اور جہاں سے ترسیل بھی آسان ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہر شخص کو یہ سہولت فراہم نہیں ہوتی. تو امیزون نے اپنے سٹوریج بنائے ہیں، اور اس میں اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی ہے. صحیح ہے. تو FBM ایک طریقہ ہے جس میں انوینٹری امیزون کے پاس ان کے سٹور میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. جس کو فلفلمنٹ بائی امیزون یہ اس کا مخفف ہے. ٹھیک ہے. تو ان 2 طریقوں میں یہ ہوتا ہے. پرائیویٹ لیبل کا طریقہ یہ سب سے مستحکم طریقہ ہے کاروبار کا، اگرچہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے، رسک زیادہ ہے، لیکن آدمی کو کاروبار استحکام پھر اسی سے ملتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا برانڈ ہوگا، اپنا لیبل ہوگا، آپ کی اپنی چیز ہوگی، تو اس کی ساری ذمہ داری بھی آپ کے، اور اس کے جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں وہ سارے آپ کے ہیں. تو اس کو آپ بعد میں جب وسیع کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے فوائد آپ کو ملیں گے. تو یہ ایک طریقہ مشکل ہے، لیکن بہت دیر پا اس کے فوائد ہے، اور اسی کو جن کے پاس انویسٹمنٹ کی صلاحیت ہے تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے. صحیح. اور ہول سیل میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور کا مال خرید کر، اور لیبل بھی اسی کا ہوتا ہے، ساری چیزیں بھی اس کی ہوتی ہیں، اس سے مال خرید کر پھر کبھی اپنے ویئر ہاؤس میں منتقل کرتا ہے، کبھی امیزون کے پاس رکھواتا ہے. FBM اور FBA سب دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کاروباروں میں کوئی زیادہ شرعی حوالے سے پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں چیز آپ جب بنواتے ہیں، خریدتے ہیں، تو اس کے آپ مالک بن جاتے ہیں، اور مالک ہونے کے بعد آپ کے قبضے میں وہ چیز آتی ہے، یا تو اس طریقے سے کہ آپ نے اپنے سٹوریج میں اس کو رکھوایا ہے، یا کسی اور کے پاس رکھوایا ہے لیکن آپ کے بہاف پہ اور آپ کے تھرو وہ کام ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کا نمائندہ ہے، اس کا قبضہ آپ کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو شرعی طور پر ایک ضروری سٹیج ہے قبضے کا، پوزیشن کا، جی اس پر اگلا سوال بھی ہے ہمارے پاس. ہاں، تو اس پہ عمل اس صورت میں بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈراپ شپنگ میں ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں نسبتاً بیان کروں گا. جی پلیز. ڈراپ شپنگ میں یہ ہے کہ آسانی تو بہت ہے کہ اس میں آپ کا نہ پیسہ لگتا ہے، نہ آپ کو کسی سٹوریج کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی، رسک بھی آپ کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کو لوگ زیادہ اختیار کرتے ہیں، لیکن شرعی حوالے سے پھر جو تقاضے ہے اس کو پورا کرنا یہ ذرا اس صورت میں مشکل ہے، کیونکہ اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ای شاپ پر کچھ چیزوں کی تصویریں لگا کر جو کسی اور کی مصنوعات ہوتی ہے تو وہ آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کسٹمر کا یہ خیال ہے کہ آپ ہی ہے اس چیز کے مالک اور اس چیز کے بنانے والے،
یہ جو اوریجنل سیلر ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز کو آپ بیچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی، اور اگر ملکیت میں آ بھی جاتی ہے تو آپ کے قبضے میں نہیں ہوتی، کیونکہ ڈراپ شپنگ میں جو عام طریقہ رائج ہے وہ یہی ہے کہ کسٹمر کا جو ایڈریس ہے تو وہ ایڈریس ڈائریکٹ جو اوریجنل سیلر ہے، ہول سیلر ہے، اس کو منتقل کی جاتی ہے. FBA والا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور اس کی طرف سے پھر شپمنٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈراپ شپر ہے بیچ میں، اس کا قبضہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو ملکیت میں چیز نہیں ہوتی، اگر ملکیت میں آ بھی گئی ہے، مثلا آپ نے اس سے خریداری کا معاملہ کر لیا، ادائیگی بھی کر لی مثلا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً، لیکن اگر کر لیا تو یہ قبضے کا ایشو تو بہرحال اس میں رہے گا. تو اس حوالے سے پھر اس میں، اور جبکہ قبضے کا جو معاملہ ہے شرعاً بہت ضروری ہے، صریح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب تک ایک چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو تو آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. اگر آپ بیچیں گے تو اس کا جو نفع ہوگا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا، اس کا صدقہ کرنا لازم ہوگا. اور کاروبار کرتا ہی آدمی نفع کے لیے ہے، تو جب وہ نفع جائز نہ ہو تو پھر کاروبار کا کیا فائدہ. تو یہ اس میں ایک بڑا ایشو ہے مطلب. لیکن اس کا حل بھی اگر سنجیدگی سے سوچا جائے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ ای شاپ سے جب چیزوں کو مطلب پیش کرے لوگوں کے سامنے، تو اس میں آپ بائی ناؤ کا جو آپشن ہے وہ دینے کی بجائے آرڈر ناؤ کا آپشن دیں، جس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے چیز خرید ہی رہا ہے اور آپ اس کو بیچ ہی رہے ہیں. کوئی ٹرانزیکشن کے الفاظ یہ نہیں ہے، بلکہ آرڈر ناؤ مطلب بظاہر وہ وعدے کے الفاظ ہے کہ اس نے آرڈر کر لیا اور آپ نے آرڈر ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کی تیاری پر لگیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ ایک چیز آپ کے ملکیت میں نہیں ہوتی لیکن آپ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ بیچ سکتے ہیں. تو اس میں آپ وعدے کا طریقہ اور ایک ڈسکلیمر بھی دے دیں کہ چیز ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے لیکن ہم پھر کسٹمر کے طلب پر اس کو حاصل کر کے اس کو فراہم کر سکتے ہیں. تو جب بائی ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا لفظ ہو اور ساتھ ڈسکلیمر بھی ہو تو یہ مشکل حل ہو جاتا ہے، اور کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ابھی معاملہ ڈن نہیں کر رہا بلکہ ایک وعدہ کی پوزیشن میں آ رہا ہے. صحیح. جہاں تک قبضے کی بات ہے تو اس میں سب سے بہتر طریقہ تو کمیشن ایجنٹ بننے کا ہے کہ یہ جو ڈراپ شپر ہے یہ پہلے اس ہول سیلر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرے یا زبانی اس کے ساتھ معاملہ کر لے کہ میں آپ کی چیزیں آپ کے بہاف پر بیچوں گا. آپ کے بہاف پر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فائنل رسک ہوگا وہ آپ کی طرف ہوگا، اور بیچنے والا میں ہوں گا، آپ کے وکیل بن کر ہوں گا، اور آپ مجھے جو ہے ہر پروڈکٹ پر ایک کمیشن دیں گے. تو اس کمیشن میں بھی شرعاً آزادی ہے، وہ ایک متعین رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ ایک پرسنٹیج ہو، اور یہاں تک بھی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ یہ چیز آپ 100 روپے میں بیچتے اور 100 سے زائد جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کا کمیشن ہوگا. بعض فقہاء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں. تو اگر دونوں چیزوں کو ملایا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہو اور کچھ اس جو ابو اماؤنٹ ہے وہ ہو. تو کمیشن طے کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، عموماً وہ ایک خاص نفع کا ریشو ہی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو بھی معلوم ہے اور سیلر کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہے، تو اس کو کمیشن کے طور پر طے کر لیں. البتہ اس میں ضروری ہوگا کہ جو فائنل رسک ہے نا وہ برداشت کرے وہ سیلر. ٹھیک ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جب چیز میں نے آپ کے کسٹمر کو بیچی ہے اور میں نے شپمنٹ کا کام کیا ہے تو خدمات تو میری طرف سے، لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا رسک آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا. تو اگر اس کو راضی کیا جائے اس بات پہ کہ شرعاً میرے لیے ضروری ہے، اور جو بھی صورت ہوگی تو اس کی پوری تفصیل اس کے سامنے رکھ کر مطلب ایگری کیا جائے، اور ایک معاہدہ اگر کمیشن ایجنٹ کا ہے تو پھر اس میں سارے مسائل حل ہو جاتا ہے. کیونکہ کمیشن ایجنٹ میں جب آپ ایجنٹ اور وکیل بنتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو، قبضے میں ہو، کیونکہ اصل جو پرنسپل آپ کا ہوگا، جو موکل ہے، جو سیلر ہوگا اس صورت میں، اسی کی ملکیت اور اس کا قبضہ آپ کی طرف سے آپ کے لیے بھی وہ کافی ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ایجنٹ ہونے کو ظاہر کریں، کیونکہ وکیل اپنے آپ کو ایک جینوین آدمی اور سیلر کے طور پر ظاہر کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہے کاروباری وہ بھی اس کی طرف آتی ہے کہ چیز کی واپسی ہے یا جو بھی نقصانات ہے اس کو بھی ابتدا میں یہ فیس کر سکتا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ بالآخر یہ چیزیں اس کی طرف منتقل ہوگی جو پرنسپل ہوگا، جو ہول سیلر ہوگا. تو اگر کمیشن ایجنٹ کا معاملہ کیا جائے اور اس میں رسک بھی وہ مان لے تو پھر تو معاملہ حل ہے اور بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دو میں سے کوئی ایک بات ضروری ہوگی، یا تو چیز آدمی اپنے ہاں فراہم کر لے، یعنی پہلے خرید لے پھر قبضے میں بھی لے پراپر ایک پروسیجر پراپر ایک طریقے سے، یا اگر خود منگانا اور قبضے میں اپنے ہاں رکھنا یہ مشکل ہے تو وہاں جہاں سے چیز اس نے بھجوانی ہے وہاں کسی کو اپنا وکیل بنائے، نمائندہ بنائے. اس کمپنی کا کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو تھوڑی بہت اس میں طلب اور جستجو کی ضرورت ہوگی. ایسا آدمی مل جائے گا کہ آپ کے آرڈر کو پھر وہاں سے لے کر بھیج دے اور شپمنٹ کا کام وہ کر لے آپ کے وکیل کے طور پر. ٹھیک ہے. یہ کسی ویئر ہاؤس میں آپ منتقل کروائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ اس شخص نے جب ڈائریکٹ کسٹمر کو بھیجا ہے تو یہ آپ کی طرف سے بھی کافی ہو. یہ آپ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. بیچ میں آپ کا قبضہ آنا یہ بہرحال ضروری ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو یقینی بنائے. اور یہ ایک اہم نقطہ ہے جو شرعاً ضروری ہے، اور اسی نقطے پہ عمل کی وجہ سے پھر تھوڑا سا یہ کاروبار مشکل بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو آپ ایک نفع بخش ذریعے کے طور پر لے رہے ہیں تو اس کا رسک بھی آپ کو لینا تو چاہیے. الغرم بالغنم کا جو اصول ہے یہ عقل کا بھی ہے، شریعت کا بھی ہے، کہ جس چیز سے آپ کو نفع مل رہا ہے تو اس کا تاوان بھی آپ کے ذمہ ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا رسک برداشت کر کے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ پھر جائز صورت اس کی ہو سکتی ہے.